اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے یہ کہہ دیا کہ لکھ دو ان سب کی تقدیریں جو اب یہ پیدا ہونے والی ہے، اور پھر قلم نے ویسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم سے آنے والی تمام چیزوں کی تقدیریں لکھ دی گئی اور اس میں انسان، جن اور فرشتوں کی بھی تقدیریں شامل تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں نہ جانے کتنے سارے کریشنز، نہ جانے کتنی سارے رچنائیں کی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک 3 رچنائیں بڑی ہی خاص ہے۔ پہلا انسان، دوسرا فرشتہ اور تیسرا جن۔ حالانکہ انسان تو آخری میں بنایا گیا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اللہ نے پہلا درجہ دیا ہے۔ تو دوستو، ہیومن ہسٹری ان دا لائٹ آف قرآن کے اس سیریز میں آپ کا سواگت ہے۔ اس سیریز میں ہم جانیں گے کہ قرآن کے حساب سے انسان کا اتہاس کیا ہے۔ حالانکہ انسان کے اتہاس کو دیکھا جائے تو کئی سارے دارشنک نے، کئی سارے سائنٹسٹ نے اپنے اپنے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ کچھ کا کہنا کہ وہ بندر کی پرجاتی ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ بس یوں ہی کسی چیزوں سے اتفاقاً بن گئے، لیکن ایکچول میں یہ چیزیں ہمارے لاجک میں بیٹھتی ہی نہیں ہیں۔ تو آج سے اس سیریز میں، اس پورے رمضان کے مہینے میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن انسان کے اتہاس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس میں تمام طرح کے مخلوقات یعنی کہ کریشن کو پیدا کیا۔ انسان کے پہلے اللہ کے نزدیک 2 کریشن ہوا کرتے تھے، فرشتے اور جن۔ فرشتے کی خاصیت میں آپ کو بتا دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو لائٹ سے یعنی کہ نور سے بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے اگینسٹ نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کبھی فرشتوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے اس کو بس کر گزرتے ہیں، کبھی بھی یہ کیوں کیسے والے سوال نہیں کرتے۔ اور وہیں دوسری طرف جناتوں کے بارے میں آپ کو میں کچھ خاص باتیں بتا دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور جنات کی جو فطرت ہے وہ غصے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات میں کچھ خاص کوالٹیز رکھی ہے۔ جنات سوچ سکتا ہے، جنات اپنے فیصلے لے سکتا ہے، لیکن فرشتے ایسا نہیں کر سکتے۔ فرشتے تو صرف آرڈرز کو فالو کرتے، لیکن جنات کے اندر ایگو ہے، جنات کے اندر غصہ ہے، جیسا کہ انسان کے اندر بھی ہے۔ جنات کی طرح انسان بھی اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے، جنات کی طرح انسان بھی اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ 2 خاص کوالٹیز انسان اور جن میں پائی جاتی ہے، جو فرشتوں میں نہیں پائی جاتی ہے، جو باقی اور ساری کریشنز میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جنوں کے اندر سیلف کانشیسنس ہے، انسانوں کے اندر بھی سیلف کانشیسنس ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسانوں اور جن کو پوری کائنات کی کریشن سے الگ کرتی ہے، ان کو خاص بناتی ہے۔ انسان کے اتہاس میں جنات کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر انسانوں کو بنانے والا ہوں۔ تب فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ زمین پہ ایسی چیز کو کیوں بناتے ہو جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا؟ کیونکہ فرشتوں نے جنات کو دیکھا تھا کہ اسی زمین پہ رہ کے انہوں نے وہی کام کیے تھے، تو اسی وجہ سے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ انسان کو کیوں بناتے ہو جو ویسا ہی کام کرے گی جیسا جنات نے کیا تھا۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم وہ باتیں نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنا دیا، جن کا نام آدم تھا۔ آدم کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو آدم کو سکھائے تھے، لیکن فرشتوں کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تب فرشتوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تمام چیزوں کا علم آپ کو ہی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ باتیں تم نہیں جانتے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم کے آگے سجدہ کریں، لیکن اسی صف میں ایک جن بھی رہتا تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس ایک جن تھا جو فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا بیکاز آف دیئر ورشپ۔ ابلیس ایک ایسا جن تھا جو اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کی گروپ میں رکھا تھا، اور بائبل میں ابلیس کو لوسیفر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوسیفر وہی ہے جس کے نام سے آج کل کے کچھ ویب سیریز چل رہے ہیں، جس کو آج کل کے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، لیکن رکیے، ابھی تو اس کی سچائی باقی ہے کہ آخر کس طرح سے اس نے انسان کے اتہاس کو تہس نہس کر کے رکھا ہے۔ تب جب اللہ نے تمام فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن اسی صف میں موجود، اسی گروپ میں موجود ابلیس نے
آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ آخر جب میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا تو تو نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پھر ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، میں آدم سے بہتر ہوں۔ لیکن معاملہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ جن یہ کہتا ہے کہ وہ آدم سے بہتر ہے، وہ آگ سے بنا ہے، بات کچھ اور تھی۔ ایکچولی بات یہ تھی کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ وہ زمین پر انسانوں کو بنانے والے ہیں جو زمین پر نسل در نسل راج کریں گے، جو زمین کے تمام چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے اور زمین پر رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے، یہی بات تھی جو ابلیس کو بالکل ہی ناپسند تھی۔ ابلیس نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ وہ اللہ کا سب سے اچھا بندہ ہے، وہ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ ابلیس نے کہیں نہ کہیں اپنے دل میں یہ رکھا تھا کہ زمین کی اگر کبھی بھی بادشاہیت ملے گی تو وہ ابلیس کو ملے گی، لیکن اللہ نے کسی ایسے کو بادشاہیت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جس نے اللہ کی ذرا بھی عبادت نہیں کی تھی، اور اس پہ جب بنانے کے بعد اسے سب فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کے من میں غرور آ گیا تھا، لیکن یہ غرور آج کا نہیں تھا، یہ غرور تو پہلے سے ہی تھا جب اللہ نے زمین پہ انسان کو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور جن ابلیس کو اس بات کا سب سے زیادہ گھمنڈ تھا کہ وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، وہ جناتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس بات کا گھمنڈ ابلیس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابلیس کو اس بات کا ٹھیس پہنچا کہ میں اتنا بہتر، اتنا اچھا بندہ ہوں اللہ کا، زمین کی بادشاہیت مجھے نہیں ملی، کل کے آئے ہوئے اس آدم کو زمین کی بادشاہیت مل گئی، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس بات کو سوچ سوچ کے وہ بالکل غصے سے بھر گیا، انسان کے خلاف ہو گیا، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی ٹھان لی، اور پھر اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے، تو نے میری نافرمانی کی ہے، اور اللہ نے جن کو اس فرشتوں کی صف سے نکال دیا۔ لیکن جاتے جاتے ابلیس نے اللہ کے سامنے اپنی نافرمانی اور غصے کو کھول کر بیان کر دیا۔ ابلیس نے سب سے پہلے اللہ سے یہ کہا کہ اے میرے رب، مجھے مہلت دے قیامت تک، تاکہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ اللہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، جا، تجھے قیامت تک کی مہلت دی، تجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ابلیس نے اپنا اصلی رنگ دکھایا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے بھٹکایا ہے، تو میں بھی تیرے بندوں کو یعنی کہ انسانوں کو بھٹکاؤں گا، انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کر کے اسے صحیح راستے سے ہٹاؤں گا اور اسے غلط راستے تک لے کے جاؤں گا، اسے جہنم تک پہنچا کے رہوں گا۔ تب اللہ نے اسے جواب دیا کہ بے شک تیری بات میں بہت سے انسان آ جائیں گے اور جہنم تک پہنچ جائیں گے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ تیری بات میں نہیں آئے گا۔ اور یہ کہہ کر اللہ نے ابلیس کو اپنے عرش سے باہر نکال دیا۔ اور یہی وہ وقت تھا اور یہی وہ وجہ تھی جب انسان اور جنات کی دشمنی شروع ہوئی۔ تو دوستو، اس سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ اب آپ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔